إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، اس سے پہلی مجلس میں ہم نے فضائل نماز کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اگر کوئی شخص اس حکم کی پابندی کرتا ہے، اگر کوئی شخص اسلام قبول کرنے کے بعد دوسرے بڑے رکن کا خیال رکھتا ہے اور اس کے اوپر محافظ ہے، اللہ اس کو کن کن انعامات سے نوازتا ہے اور اس نماز کے کون کون سے فائدے وہ سمیٹتا ہے. اس حوالے سے ہم نے 6 یا 7 فائدے پچھلی مجلس میں اسی مسجد میں آپ کے سامنے رکھے تھے، اور آج بھی انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ نماز میرے لیے کن کن خوبیوں اور خیر کا سبب بنتی ہے، میرے لیے کیا لے کے آتی ہے، نماز پڑھنے سے مجھے کیا ملتا ہے، مالک الملک کیا پروٹوکول دیتے ہیں نمازی شخص کو، رب ذوالجلال کیا عطا کرتے ہیں نماز پڑھنے والے کو. ذرا شاید میں اور آپ اس بات پہ غور کریں گے تو ہماری نماز کی ادائیگی میں سستی اور کوتاہی وہ دور ہو سکتی ہے. یہ فیصلہ تو کر لیں کہ اگر میں نماز کا پابند نہیں، یہ نماز میرے دامن میں نہیں، یہ نماز میری زندگی میں نہیں، یہ نماز کے اندر کوتاہی ہے، تو میں بہت بڑے خسارے سے دوچار ہوں اور بہت بڑے نقصان کا شکار ہوں. مجھے اس عظیم فرضیت کی ادائیگی سے پہلے اور اس عظیم فضیلت کو پانے سے پہلے اپنے آپ کو کھنگال لینا چاہیے اور چیک کر لینا چاہیے کہیں حج کرنے کے بعد میں دوبارہ اپنے دامن کو نماز چھوڑنے جیسے گناہ سے آلودہ کرنے والا تو نہیں. یہ فیصلہ کرنے کے بعد جب وہ حج کے لیے روانہ ہوگا تو یقیناً خیر سمیٹ کے آئے گا، جھولی بھر کے آئے گا، فلاح لے کے آئے گا، کامیابی لے کے آئے گا، جنت کی بشارت لے کے آئے گا اور گناہوں سے معافی کا پروانہ لے کے آئے گا. لیکن حج کرنے کے بعد پھر وہ نمازیں چھوڑتا رہا، داڑھی مونڈتا رہا، حرام سے اپنا دامن آلودہ کرتا رہا اور شراب پیتا رہا، جھوٹ بولتا رہا اور اللہ کی منع کردہ کاموں سے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو برباد کرتا رہا، تو پھر شاید حج جیسی عظیم نیکی اس کی رہگاہ چلی جائے گی اور اس کا کھاتا جو اللہ نے بالکل صاف کر دیا ہے اس کو دوبارہ پھر گناہوں سے بھر دے گا. معلوم نہیں کہ زندگی صاف دی. یہاں اسی مجلس ہمارے پاس وہ بزرگ بھی موجود ہے جس کی ابھی 51 سال عمر ہو چکی ہے، سعودی عرب میں بھی اس کو 25 سال ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک حج کا موقع اسے نہیں ملا. اتنی دیر گزرنے کے بعد بھی اگر مجھے یہ موقع مل رہا ہے اور پھر میں اس کی ناقدری کروں اور اس کو نہ سمجھوں، اور یہ نہ سمجھی کی بات ہے، وہ بندہ سمجھتے ہیں. اس لیے ہم نے پچھلی جمعرات کو یہی موضوع رکھا تھا کہ کم از کم جو یہاں سے 1000 کلومیٹر اور 5000 کا خرچ کر کے حج کرنے کے لیے بےتاب ہے، اس کو نماز کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے کہ نہیں سمجھنا چاہیے. ہم نے پچھلے درس میں وہاں جمعرات کو یہی موضوع رکھا تھا کہ نماز حج سے زیادہ اہم ہے. یہ اس کو پتہ ہونا چاہیے. جس کو یہ پتہ نہیں اس کو حج سے کیا فائدہ اٹھائے گا. اس کا علم تو ہو کم از کم حج سے زیادہ ضروری نماز. ہاں جب یہ فرض ادا کرے گا، اس حکم کو پورا کرے گا، اسے کیا ملے گا، کیا اجر ملے گا، کیا ثواب ملے گا، کیا کچھ اللہ اس کو عطا کرنے والے ہیں. ہم نے پچھلی مجلس کے اندر بھی یہ باتیں کی تھی اور آج بھی اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. میرے عزیزوں،
اگر آپ فلاح چاہتے ہیں اور کامیابی چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں کامیاب ہوں یا ناکام ہوں، خسارے سے دو چار ہوں یا کامیابی سے ہمکنار ہوں، اس دنیا کے اندر میں کن لوگوں میں شامل ہوں، تو آپ اپنی نماز کو چیک کر لیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک نہیں تقریباً 3 یا 4 مقام پہ کامیاب لوگوں کے اوصاف میں سے اور کامیاب لوگوں کے جو ہے نا وہ خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ذکر کی ہے کہ وہ نماز کے پابند ہوا کرتے ہیں۔ سورۃ بقرہ کو شروع کریں، وہاں بھی آپ کو یہی ملے گا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اللہ نے سورۃ بقرہ کے شروع میں کہا ہے وہ لوگ جو متقی لوگ ہیں ان کی نشانی ہے کہ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اور یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ کون ہے متقی لوگ؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور غیب پر ایمان رکھنے کے ساتھ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، مال کو خرچ کرتے ہیں، پہلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور نبی کریم پر اترنے والی کتابوں پر بھی یقین رکھتے ہیں، آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ کیا لوگ ہیں؟ کیسے لوگ ہیں؟ کیا ملے گا ان کو؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ لوگ ہدایت پہ ہیں اور یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ کامیابی اپنی چیک کرنا چاہتے ہیں کہ میں بھی کامیاب لوگوں میں شامل ہوں، اپنی نماز کو چیک کر لیں۔ 5 وقت کی نماز اس کے دامن میں ہے، کامیاب ہے۔ ایک اعلان یہی قرآن مجید دوسرے مقام پہ کہتا ہے، قد افلح المؤمنون قد افلح المؤمنون۔ مومن کامیاب ہو گئے۔ یا اللہ کون سے مومن کامیاب؟ کیا ان کی نشانی ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ صرف نمازی نہیں، دل جمی سے نماز پڑھتے ہیں، صرف نمازی نہیں سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، صرف نمازی نہیں ٹائم پہ نماز پڑھتے ہیں، صرف نمازی نہیں باجماعت نماز پڑھتے ہیں۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کامیاب لوگوں کی، کامیاب مومنوں کی پہلی خوبی کیا ہے؟ پہلی صفت کیا ہے؟ کہ وہ نمازوں کو خشوع و خضوع سے پڑھتے، ٹکرے نہیں مارتے، جلدی نہیں کرتے، نماز کے اندر جلدی نہیں کرتے، بڑی دل جمی کے ساتھ مالک کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کے سامنے محو گفتگو ہوتے ہیں، لذت محسوس کرتے ہیں، نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، فضول باتوں سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ موبائل ہے، فیس بک ہے، باقی چیزیں ہیں، جتنی چیزیں لغو فضول ہیں، بیکار اللہ اکبر کی آواز آتی ہے، سب کو چھوڑ کے مالک کے سامنے جھکنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ لغو باتوں سے اعراض، اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں اور اپنی لوڈیوں کے ان کے اوپر ان کو کوئی ملامت نہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی راستہ اختیار کرتا ہے بیوی اور لوڈی کے علاوہ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے کوئی راستہ بھی اگر ڈھونڈتا ہے، حد کراس کرتا ہے، حد کراس کرتا ہے، مشتری کرتا ہے، لڑکے سے بدفعلی کرتا ہے، وہ کوئی اور طریقہ اختیار کرتا ہے اپنی شہوت کو پورا کرنے کا۔ اللہ کہتے ہیں اولئک هم العادون، یہ حد کراس کرنے والے لوگ ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، جو اپنے امانتوں کی اور اپنے عہدوں کی رعایت کرتے ہیں، اور
والذین هم علی صلواتہم یحافظون، ایک ہی سورۃ مومنون ہے، اللہ نے دو مرتبہ، ایک مرتبہ نماز میں خشوع کا ذکر کیا، دوسری مرتبہ نماز کی پابندی کا ذکر کیا۔ کامیاب لوگوں کو قد افلح المومنون، مومن کامیاب کون سے مومن؟ جن کی کامیابی کے اسباب میں سے دو سبب اللہ نے نماز کے ساتھ جوڑے ہیں، ایک نماز کا خشوع ہے، دوسرا نمازوں کی پابندی۔ نمازوں کی پابندی کو کامیابی ملے گی، اور کیا ملے گا؟ اولئک هم الوارثون، یہ لوگ وارث بننے والے ہیں۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جو فردوس کے مالک بنیں گے۔ اور فردوس جنت کا وہ مقام ہے جو اللہ کے عرش کے نیچے ہے، سب سے عالی مقام جنت، سب سے اونچا مقام جنت کا فردوس ہے۔ مالک الملک۔ ان نماز کے اندر دو قسم کی خوبیاں رکھنے والے، ایک خشوع سے نماز پڑھنے والے، خضوع سے نماز پڑھنے والے، دل جمی سے نماز پڑھنے والے، اور نمازوں کی پابندی کرنے والے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا کرنے والے ہیں۔ کیا ملے گا مجھے نماز میں؟ اللہ کیا عطا کرنے والا؟ شاید آج میں نے وہ جنت دیکھی نہیں۔ فردوس کے مالک بنیں گے کتنی دیر کے لیے؟ گھنٹہ، 2 گھنٹے کے لیے، 4 گھنٹے کے لیے، 24 گھنٹے کے لیے؟ اللہ کہتے ہیں ہم فیہا خالدون، جنتوں میں چلے جائیں گے، فردوس میں پہنچ جائیں گے۔ یہ نمازی لوگ کامیاب ہو جائیں گے، فردوس میں پہنچنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں زندگی گزارنے والے ہیں۔ اور ایسی زندگی جس کے بعد موت نہیں، جس کے بعد بڑھاپا نہیں، جس کے بعد فقیری نہیں، جس کے بعد کنگالی نہیں، جس کے بعد بیماری نہیں، وہ زندگی ہے، حقیقی زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ جس کا وعدہ نمازیوں سے کرتے ہیں۔ تیسرے مقام پہ اللہ کہتے ہیں قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہ کامیاب جس نے اپنا تزکیہ کر لیا ہے، اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے، علائشوں سے بچا لیا ہے، نفس پہ ضبط کر لیا ہے، حلال حرام کا فرق جان لیا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا ہے، اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے، گناہوں سے دامن کو بچا لیا ہے۔ قد افلح، اللہ کہتے ہیں یقیناً کامیاب ہے وہ شخص من تزکا، جس نے تزکیہ کر لیا اپنے آپ کا، اور وذکر اسم ربہ فصلی، جس نے اپنے رب کا نام یاد کیا اور نماز پڑھی۔ یہ تیسرا مقام ہے قرآن مجید کا، اس میں اللہ نے کامیابی کس کے ساتھ جوڑی ہے؟ جی اونچی بولے، نماز کے ساتھ جوڑی ہے۔ آپ بھی یہ کامیابی چاہتے ہیں اور جنت مالک بننا چاہتے ہیں تو پھر نماز کے اوپر توجہ دیجیے۔ کبھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، اگر آپ نے حقیقی ایماندار بندہ دیکھنا ہے نا، اجڑا ہوا شخص ہے جس کی زندگی میں نماز نہیں، ناقص ایمان رکھتا ہے جس کی زندگی میں نماز نہیں۔ اگر آپ پکا مومن دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی نماز کو چیک کر لیجئے، اس کے اندر ایمان کتنا مضبوط ہے، ایمان کس قدر قوی ہے، اطمینان کتنا طاقتور ہے اس کے اندر، آپ اس کی نماز کو چیک کریں۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مومن صرف وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جب اللہ کا تذکرہ کیا جائے ان کے دل ابل جاتے ہیں، دلوں میں خوف آ جاتا ہے۔ وجلت قلوبهم، رات آپ نے دیکھا شیخ کو جب بات کرتے تھے اللہ کی عظمت کی، توحید کی، جنت کی، ان کے اللہ اکبر کبیرہ، ان کا زبان، دل ان کا ساتھ نہیں دیتا تھا، ابل رہے تھے اندر سے اللہ کی قسم۔ یہ اجلال، یہ محبت اللہ تعالیٰ کی بندے کے دل میں ہونی چاہیے۔ اللہ کا نام آئے تو بندہ اللہ اکبر کبیرہ کانپنے لگ جائے اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اس کے پیار فریفتہ ہو جائے اپنے اللہ کی محبت میں، چھوڑ دے سب کچھ اپنے اللہ کی محبت میں۔ یہ اس قسم کے پیار اپنے اللہ کا ہونا چاہیے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مومن وہ لوگ ہیں، ایماندار وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل اللہ کے ڈر سے بھر جائے، دل خوف زدہ ہو جائے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب اللہ کی آیتیں ان پر پڑھی جائیں ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہے آیتیں۔ قرآن کی تلاوت ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہے، قرآن کی تلاوت ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہے، قرآن پڑھنے سے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔
قرآن کی تلاوت ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے. وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. کون ہے یہ لوگ؟ یہ کن کو نصیب ہوتا ہے؟ یہ لذت کسے ملتی ہے؟ یہ سکون کسے ملتا ہے؟ یہ دل کس کے ڈرتا ہے؟ یہ کیفیت کس سے بنتی ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہ خوش نصیب ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ينفقون، اور جو ہم نے عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کے نام پہ اپنا مال قربان کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم. یہ سچے مومن ہیں، پکے مومن ہیں. اگر آپ اپنے ایمان کی پختگی کو چیک کرنا چاہتے ہیں اور ایمان کی سچائی کا بہترین تھرمامیٹر نماز کی پابندی ہے. یہ اپنے ایمان میں کتنا سچا ہے آپ اس کی نماز کو دیکھ لیجیے. نماز کا پابند ہے، نماز کے لیے مارا مارا پھرتا آتا ہے، نماز کے لیے لپکا آتا ہے، نماز کے لیے بھاگا آتا ہے، اذان سن کے اللہ اکبر مسجد کے لیے بےتاب ہوتا ہے. مسجد کے بغیر وہ اس طرح جس طرح مچھلی پانی کے بغیر ہوتی ہے. مسجد کی طرف اللہ اکبر کبیرہ، اس کا دل مسجد سے بنا ہوا ہے. یہ وہ خوش نصیب آدمی ہے جو سچا مومن اور پکا آدمی ہے. اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم. ان کے لیے درجات بھی ہے. جنت کا ایک نہیں، جنت کے تو 100 درجے ہیں، اور ہر درجے کا فاصلہ زمین سے لے کر آسمان تک ہے. اللہ اکبر. جنت چھوٹی سی نہیں ہے، کوئی محلہ نہیں ہے ہمارے ملکوں کا، ہماری کالونیوں کا محلہ نہیں ہے. اس میں تو ایک درجے کا دوسرے درجے کا فاصلہ آسمان اور زمین کے برابر ہے. لہم درجات، ان کے لیے درجات ہے. بڑا پروٹوکول اللہ دیتے ہیں نمازی شخص کو، نماز قائم کرنے والے کو، نماز پڑھنے والے کو، نماز کی محبت رکھنے والے کو، سر جھکانے والے کو. اللہ کہتے ہیں ان کے لیے درجات ہیں. ان کے رب کے پاس وہ مغفرت، اللہ بخش دیتا ہے ان کو، اللہ معاف کر دیتا ہے ان کو. ورزق کریم، اور اللہ باعزت رزق دیتا ہے. قیامت کے دن بڑا خوفناک دن ہے اور بڑا ہولناک دن ہے. وہاں تو انبیاء بھی تھر تھر کانپیں گے، تھر تھر کانپیں گے انبیاء بھی. اللہ ہوگا کوئی نبی بھی اللہ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. حساب کتاب کی ابتدا کے لیے پیغمبر بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ان گھڑیوں میں کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے جن کو کوئی ڈر اور کوئی خوف نہیں ہوگا. وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے رہے، اچھے اعمال کرتے رہے، خیر کے کام کرتے رہے، فرائض کی پابندی کرتے رہے، واجبات کو ادا کرتے رہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرتے رہے، رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے رہے، جن کے شب و روز عمل سے بھرے ہوئے تھے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے رہے، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے رہے، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، مالوں میں سے زکوٰۃ دیتے رہے. لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر، ان کا بدلہ، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے. اللہ ان کی ایک ایک سجدہ کا، ایک ایک رکوع کا، ایک ایک تسبیح کا، ایک ایک ذکر کا، ایک ایک جملے کا ثواب اللہ نے محفوظ رکھا ہے، جو قیامت کے دن اللہ ان کو عطا کرنے والا ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو کوئی ڈر نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے. آنے والے مراحل کے اوپر وہ خوف زدہ نہیں ہوں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. خوف ہوتا ہے کسی آنے والی چیز سے، اور غم ہوتا ہے جو کچھ مصیبت آ جائے، مصیبت آ جائے اور مصیبت آنے کے بعد جو کیفیت ہوتی ہے وہ غم ہوتا ہے. اور جب مصیبت آنے والی ہو تو وہ خوف ہوتا ہے. پریشانی آنے والی ہو تو خوف ہوتا ہے، پریشانی آ چکے تو غم ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور یہ غمگین بھی نہیں ہوگی. اگر آپ بھی پرامن قیامت کے دن اللہ سے ملاقات جاتے ہیں، بغیر غم کے، بغیر خوف کے، بغیر پریشانی کے، بندے کی جیب میں کامہ نہ ہو، آگے پولیس چیک پوسٹ ہو تو کیا ہوگا؟ خوف ہوگا یا غم ہوگا؟ خوف ہوگا. اور جب پولیس والے پکڑ لے اور پکڑ کے لے جائیں اس کو بسمہ لگوانے کے لیے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر غم ہوگا. اللہ کہتے ہیں وہاں قیامت کے مرحلے پہ وہ لوگ جن کے پاس ایمان ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح ہے، اور عمل صالح کے بعد پھر نامینیٹ کیا، حالانکہ نماز عمل صالح میں شامل تھی. پھر اللہ کہتے ہیں وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے رہے، نماز باجماعت پڑھتے رہے.
اللہ اکبر کے براوے پہ لبیک کہتے رہے، مالک کے سامنے سر جھکاتے رہے، اپنے اللہ کو راضی کرتے رہے، رکوع سجدے میں زندگی گزارتے رہے، نماز دن کی 500 نمازیں پڑھتے رہے، دن رات کی 500 نمازیں پڑھتے رہے، واقعہ الصلاۃ، مال خرچ کرتے رہے، اللہ ان کو اجر بھی دے گا، اللہ کے ان کا اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم نہیں ہوگا ان لوگوں کو جن کی یہ کیفیت ہے اور جن کی حالت ہے اور جو اس انداز سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ہم نے پچھلے درس میں یہ بھی ذکر کیا تھا، شاید آپ کو یاد ہے، کہ نماز اللہ کے ہم محبوب عمل ہے۔ ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ نماز سے بندے کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی تذکرہ کیا تھا کہ نماز شہادتین کے بعد سب سے افضل نیکی ہے۔ ہم نے یہ بھی تذکرہ کیا تھا کہ نماز کی پابندی کرنے والے کے لیے اللہ نور عطا کرے۔ ہم نے یہ بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ قیامت کے دن کے اندھیروں میں ان لوگوں کو نور ملے گا جو مسجدوں کا رخ کرتے ہیں اندھیروں کے۔ اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ درجات کی بلندی چاہتے ہیں، اگر آپ اللہ کے ہاں درجات میں بلندی چاہتے ہیں کہ اللہ میرے درجے کو اونچا کر دے، میرے مقام کو اور اونچا کر دے، مجھے اور عالی مقام عطا کر دے، اس کا حل بھی نماز میں ہے۔ جیسے حضرت ثوبان کی یہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے انہیں کہا کہ علیک بکثرت السجود، ثوبان سجدے کثرت سے کیا کر، سجدوں کی تعداد کو بڑھا لے، سجدوں کی تعداد میں اضافہ کر، فإنک لا تسجد للہ سجدۃ، آپ اللہ کے لیے جب سجدہ کرتے ہیں اللہ آپ کا ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں۔ جس قدر آپ کے نفلی سجدے، سنتوں کے سجدے، فرائض کے سجدے بڑھتے جائیں گے، اللہ درجات بلند کرتے جائیں گے، اور ہر سجدے پہ اللہ آپ کا ایک گناہ مٹا دیتے ہیں۔ جو ہی آپ سجدہ کرتے ہیں ایک گناہ کم ہو جاتا ہے اور ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ یہ نماز وہ عظیم نیکی ہے جس کی ادائیگی سے اللہ قیامت کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب کرے گی، نبی کریم کا ساتھ ملے گا۔ نبی کریم کے ارشاد گرامی حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ رات گزاری، رات اللہ کے نبی کے ساتھ تھا، رات گزارنے کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی لے کے آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ضرورت تھی وہ ضرورت میں نے پوری کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہتے ہیں سل ربیعہ مانگ، کیا مانگتے ہو آپ، مجھے مانگیے، آپ کیا طلب کرتے ہیں، کیا آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ اور بعض روایتوں میں کہ ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ دنیا مانگوں کہ آخرت مانگوں، تھوڑی دیر میں سوچتا رہا، میں نے کہا دنیا مانگی، دنیا تو پھر فنا ہو جائے گی، دنیا تو یہی رہے گی، تو پھر کہتے ہیں اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے رسول مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے اور آپ کا ساتھ چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں رفاقت چاہتے ہو فَأَعِنِّي عَلَيَّ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، پھر اپنے سجدوں کی تعداد کو بڑھا، تہجد کے سجدے، اشراق کے سجدے، اوابین کے سجدے، فرائض کے سجدے، سنتوں کے سجدے، وطر کے سجدے، اپنے سجدوں کی تعداد کو بڑھا، قیامت کے دن رسول کریم کی رفاقت ملے گی اور اللہ کے نبی کا ساتھ ملے گا۔ اور وہ حدیث بھی میں نے آپ کو شاید سنائی تھی، ذکر کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عرابی، ایک دیہاتی اور ایک بدو آئے، اور وہ آ کے کہنے لگا اللہ کے رسول ارائیت ان شہدت اللہ الہ الا اللہ، آپ کا کیا خیال ہے اگر میں اللہ کے ایک ہونے کی گواہی بھی دوں اور میں آپ کو اللہ کا رسول بھی تسلیم کروں اور 5 نمازوں کی پابندی بھی کروں اور مال کی زکوٰۃ بھی دوں، رمضان کے روزے بھی رکھوں اور راتوں کا قیام بھی کروں، فممن انا، یہ کام کرنے کے ساتھ میرا شمار کن لوگوں کے ساتھ ہوگا، میں کن لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا، مجھے کن لوگوں کی رفاقت ملے گی، مجھے کن لوگوں کا ساتھ نصیب ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر آپ کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں، اللہ کی توحید کے اوپر قائم ہے، مجھے اللہ کا رسول مانتا ہے، نمازوں کا پابند بھی ہے، مال کی زکوٰۃ بھی دیتا ہے، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے، راتوں کا قیام بھی کرتا ہے، تو قیامت کے دن نبیوں اور تو شہداء اور صدیقین کے ساتھ کھڑا ہوگا، تو صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ تیرا شمار ہوگا۔ رسول کریم کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں جو آدمی مسجد کی طرف چل کے آتا ہے، نماز ابھی اس نے نہیں پڑھی، صرف مسجد کا رخ کیا ہے اس نے، باوضو ہونے کے بعد اپنی توجہ مسجد کی طرف، اس کے قدم مسجد کی طرف اٹھ رہے ہیں اور مسجد کی طرف چل کے آ رہا ہے، آپ فرماتے ہیں من تطہر فی بیتہ ثم مشى الی بیت من بیوت اللہ، جس نے گھر سے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اللہ کے گھر کا رخ کیا، لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ، تاکہ وہ اللہ کے فرائض کو ادا کرے، فرض نماز کو ادا کرے، زور اثر کو ادا کرے، مغرب عشاء کو ادا کرے یا فجر کو ادا کرے، فرائض ادا کرنے کے لیے آتا ہے، کانت خطوتاہ احداہما تحط خطیۃ
والأخرى ترفع درجة، اس کے ہر قدم پہ جو اٹھاتا ہے وہ درجے کو بلند کر دیتا ہے، جو رکھتا ہے وہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کوئی آئے تو صحیح، کوئی راستہ اختیار کرے تو صحیح، کوئی قدم اٹھائے تو صحیح، کوئی روم چھوڑے تو صحیح، کوئی موبائل کو طلاق دے تو صحیح، کوئی ان مصروفیات کو ترک کرے تو صحیح، کوئی آئے مسجد میں اللہ کے گھر کی طرف سجدہ کرنے کے لیے آیا، نماز پڑھنے کے لیے، آپ فرض ادا کرنے کے لیے آ رہا ہے، مالک الملک کو اس کا نماز پڑھنے کے لیے آنا اتنا محبوب ہے، نماز کے لیے قدم اٹھانا اتنا پیارا لگتا ہے، اس کے ہر قدم پہ درجہ بڑھا دیتے ہیں، ہر قدم پہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ کیا ملے گا تجھے نماز میں؟ کیا فائدہ ہے تجھے نماز سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے، فرمایا اذا توضأ احدكم فاحسن الوضوء، جب کسی نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، ثم خرج الى المسجد، پھر وہ مسجد کی طرف نکل کھڑا ہوا، لم يرفع قدمه اليمنى الا كتب الله له حسنة، اپنا دایاں قدم اٹھاتا ہے اللہ اس کی ایک نیکی میں اضافہ کر دیتا ہے، ولم يدع قدمه اليسرى الا حط الله عنه سيئة، اور جب بایاں قدم رکھتا ہے تو اللہ اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ دائیں قدم پہ نیکیاں بڑھتی ہیں، بائیں قدم پہ گناہ مٹتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالیٰ نمازی شخص حضرت عثمان روایت کرتے ہیں، لا يتوضأ رجل مسلم، کوئی مسلمان شخص جب وضو کرتا ہے فیحسن الوضوء، اور پھر اچھی طرح وضو کرتا ہے، فیصلی صلاۃً، اچھی طرح وضو کرنے کے بعد، خوب وضو کرنے کے بعد، اسباغ الوضو کرنے کے بعد، صحیح طرح ادائے وضو کو دھونے کے بعد، فیصلی صلاۃً، پھر وہ نماز پڑھتا ہے، الا غفر اللہ له ما بینہ و بین الصلاۃ التي تلیہا، رب ذوالجلال اس نماز اور پچھلی نماز کے درمیانی وقفے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اتنا عظیم عمل ہے، مطلب ہر نماز کے ساتھ اللہ اس کا پچھلا کھاتا صاف کر دیتے، اس کے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دیتے، اس کی گناہوں کی پنڈوری کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے۔ یہ گناہ کرتا ہے، مالک کے سامنے سر مسرور ہوتا ہے، اللہ کے سامنے سر جھکا لیتا ہے، پھر اللہ اکبر کے واضح میں لبیک کہتا ہے، پھر حی علی الصلاۃ کے واضح میں بھاگتا آتا ہے، پھر حی علی الفلاح کی کامیابی کو لینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ مالک الملک کہتے ہیں چلو اس نے غلطی کر ہی لی ہے، لیکن جب ہمارے دروازے پہ پھر بلانے پہ آ گیا ہے تو ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث کے یہ بھی الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ما من امرئ مسلم تحضرہ صلاۃ مکتوبۃ، کوئی مسلمان مرد جب اس کی فرضی نماز کا وقت ہوتا ہے، جب اس کی فرضی نماز کا وقت ہوتا ہے، فیحسن وضوءھا، پھر وہ فرضی نماز کی ادائیگی کے لیے اچھی طرح وضو کرتا ہے، 3 بار اعضاء کو دھوتا ہے، اچھی طرح ادائے وضو کو دھوتا ہے، خوب ادائے وضو کو دھوتا ہے، فیحسن وضوءھا وخشوعھا، وضو بھی اچھا کرتا ہے، نماز کے اندر خشوع خضوع بھی اختیار کرتا ہے، نماز بھی دل جمی سے پڑھتا ہے، نماز بھی توجہ سے پڑھتا ہے، اور نماز کا رکوع بھی پورا کرتا ہے، الا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، تو اس طرح کی نماز اس کے پچھلے گناہوں کے لیے کفارہ بنتی ہے جب تک وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا۔ ہاں کبیرہ گناہ میرے عزیزوں، وہ کبیرہ گناہ بڑا خطرناک ہے جو توبہ کے علاوہ معاف نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، جھوٹ بولنا بھی، زنا کرنا بھی، چوری کرنا بھی، ان کبیرہ گناہوں کو چھوڑنے کی وجہ سے بھی اللہ صغیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس نماز کی برکات لینا چاہتے ہیں تو کم از کم کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اور خاص طور پہ جو حج پہ جانے والے عزیز ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ایک مرتبہ پھر اپنی زندگی میں دیکھیں کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے، اور اس کے لیے فیصلہ کرنے کہ اللہ میری بس ہے، تو نے موقع دیا ہے، میں نے آج کے بعد کبیرہ گناہ سے اپنے دامن کو رودا نہیں کرنا، میں نے نماز نہیں چھوڑنی، نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ، داڑھی موڑنا کبیرہ گناہ، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ، زنا کرنا کبیرہ گناہ، چوری کرنا کبیرہ گناہ، تہمت لگانا کبیرہ گناہ، غیبت کرنا کبیرہ گناہ، حسد کرنا کبیرہ گناہ، لمبی فہرست ہے کبیرہ گناہوں کی۔ میرے عزیزوں کم از کم آدمی اس سے بچا ہوا ہے، اللہ اس کی نمازوں سے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ نماز پڑھنے سے کیا ملے گا مجھے اور آپ کو؟ کاش کہ یہ فضائل میرے ذہن میں ہو تو آدمی نماز کے لیے بھاگا آئے۔ نمازی شخص کے لیے ملائکہ آسمان کے لیے، ملائکہ آسمان پر مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے ہیں، ملائکہ آسمان پر مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ رسول کریم کا ارشاد گرامی ہے، میرے آپ کے حبیب فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس کو روایت کرتے ہیں، فرمایا صلاۃ الرجل فی جماعت تزید علی صلاته فی بیتہ
اور آدمی کی باجماعت نماز پڑھنا اس کے گھر میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور آدمی کا بازار میں نماز پڑھنا، آدمی کا بازار میں نماز پڑھنا، بازار میں نماز پڑھنے سے آدمی کا مسجد میں نماز پڑھنا، باجماعت نماز پڑھنا گھر میں نماز پڑھنے سے 25 درجے زیادہ بہتر ہے۔ اور جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر مسجد میں آتا ہے اور مسجد کے لیے صرف نماز لے کے آتی ہے، اس کو کوئی اور لالچ نہیں ہے، اس کو کوئی اور لالچ نہیں ہے اس کو۔ بعض لوگ تو دل کی باتوں سے جان چھڑوانے کے لیے کہ ادھر کام کرنا پڑے گا مسجد میں رک کر لیتے ہیں، چلو وہیں 10 منٹ گزار، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ گزار کیا کرتے ہیں۔ صرف نماز کی محبت اس کو مسجد میں لے کے آتی ہے، نماز کا پیار اس کو مسجد میں لے کے آتا ہے۔ جب وہ قدم اٹھاتا ہے اللہ اس کا ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں، جب قدم رکھتا ہے اللہ اس کا گناہ معاف کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ قدم اٹھاتے اور رکھتے مسجد میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور جب مسجد میں داخل ہوتا ہے جتنی دیر تک نماز کا انتظار کرتا ہے، وہ نماز کے لیے اس کا میٹر نماز کے حساب سے چل رہا ہوتا ہے۔ یہ منتظر صلاۃ ہے، نماز کے انتظار میں اللہ اس کو نماز کا ثواب عطا کرتے رہتے ہیں۔ والملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسہ الذی صلی فیہ، جتنی دیر تک سنتے پڑھ کے بیٹھا ہوا ہے یا فرض پڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، ملائکہ اس بندے کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہم ارحمہ اللہم اغفر لہ، یا اللہ یا رب اس بندے پہ رحم کر دے، اللہ اس بندے کو معاف کر دے۔ نہ اس کے رنگ سے، نہ اس کی نسل سے، نہ اس کی مزدوری سے، نہ اس کی تنخواہ سے، نہ اس کے قبیلے سے، نہ اس کے خاندان سے، نہ اس کی شکل و صورت سے، اس سے کوئی غرض نہیں، صرف ایک بات ہے کہ یہ سجدہ کر کے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، یہ 2 رکعت پڑھ کے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، یہ فجر پڑھ کے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، یہ ظہر ادا کر کے مسجد میں موجود ہے، جائے نماز پہ بیٹھا ہے، اللہ کی عبادت کر کے جائے نماز پہ ہے۔ ملائکہ آسمان پہ 3 دعائیں کرتے، اللہم ارحمہ، یا رب اس بندے پہ رحم کر دے، اللہم اغفر لہ، یا رب اس بندے کو معاف کر لے، اللہم تب علیہ، یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اس بندے کی توبہ قبول کر لے، اس کی توبہ قبول کر لے۔ اللہ یہ تیرے سامنے اگر روتا آنسو بہاتا ہے، پچھلی زندگی پہ معافی مانگتا ہے، اللہ اس کا یہ تیرے گھر میں، تیرے مسجد میں، تیرے گھر کا مہمان ہے، یہ تیرے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور تیرا فرض ادا کرنے کے لیے آیا ہے، ہم تو اس سے دعا کرتے ہیں کہ اس بندے کو یہ 3 باتیں عطا کر دے، اللہ اس کو مغفرت کر دے، اللہ اس پر رحمت کر دے، اللہ اس کی توبہ قبول کر لے۔ جب تک وہ کسی کو اذیت نہیں دیتا یا بے وضو نہیں ہوتا، تب تک مسلسل ملائکہ اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھتا ہے اور پھر بیٹھ کے ذکر کرتا ہے، ذکر کرتے کرتے سورج طلوع ہو جاتا ہے، پھر اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے، 1 گھنٹہ تقریباً انتظار کرتا ہے، 4:15 بجے فجر ہوتی ہے، 5:15 بجے اشراق کا ٹائم ہوتا ہے، 1 گھنٹہ اس کے لیے ملائکہ آسمان پہ مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ میرے لیے بھی فرشتوں کی دعا لگ جائے، مجھے بھی فرشتوں کی دعا لگ جائے، مجھے بھی رحمت اور مغفرت کی دعا مل جائے، میرے بھی ملائکہ رحمت کی دعا کرے، تو پھر نماز کے بعد بیٹھا کرے، انتظار کیا کرے نماز کا، نماز کا انتظار کرے، نماز سے پہلے آیا نماز کی ادائیگی کا انتظار کرے یا نماز کے بعد بھی اتنی دیر بیٹھے رہیں گے، اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہم کو نواز دیں گے اور یہ نعمت عطا کر دیں گے۔ نمازی شخص کے لیے یہ بھی نبی کریم کی ارشاد گرامی ہے، حضرت اسامہ سے جس کو روایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نمازی کو حج اور عمرے کے برابر اجر عطا کرتے ہیں۔ ہزاروں اور لاکھوں روپے لگا کے ہم حج کرنے جاتے ہیں، لیکن کیا خوش نصیب آدمی ہے جو 5 نمازوں کو پابند ہے اور اللہ اس کو ہر روز عمرے اور حج کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اس طرح اس حج کے لیے ہم بےتاب رہتے ہیں، ایک یہ حج بھی تیرے گھر میں ڈیلی موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں من خرج من بیتہ متطہرا، جو آدمی گھر سے نکلا اور باوضو نکلا، گھر سے باوضو نکلتا ہے، فرضی نماز کے لیے نکلتا ہے، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِ الْمُحْرِمِ، اس کا ثواب اس حاجی کی طرح ہے جو احرام باندھ چکا ہے، میقات پہ احرام باندھ کے لیے حج کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے، یہ گھر سے نماز پڑھنے کے لیے نکلا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ گھر سے نماز کے لیے نکلنے والا احرام باندھنے والے حاجی کی طرح ہے۔ وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَىٰ، اور جو آدمی چاشت کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے، ضحیٰ کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے،
اور سوائے ضحیٰ کی نماز کی کوئی اور، چاشت کی نماز کی کوئی اور مقصد نہیں ہے، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ، اللہ تعالیٰ اس کو عمرہ کرنے والے کے برابر اجر عطا کرتا ہے۔ وَصَلَاةٌ عَلَى أَثْرِ صَلَاةٍ لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ، ایک نماز اور پھر اس کے بعد دوسری نماز، اور بیچ میں کوئی لغو بات نہیں کرتا، فضول بات نہیں کرتا، اللہ اس کا نام علیین کے اندر لکھ دیتے ہیں، علیین میں نام چاہتے ہیں۔ یہ بھی نماز کا فائدہ ہے میرے عزیزو۔ نماز پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، نبی کریم فرماتے ہیں ایک بندہ گھر سے نماز پڑھنے گیا ہے، اتفاقاً جب مسجد میں گیا تو جماعت نکل چکی تھی، اس کی نیت یہ تھی کہ باجماعت نماز پڑھتا ہوں، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں چلا، تاخیر ہوگی، لیٹ ہو گیا، اس کی سستی نہیں تھی، آنکھ کھلی اور بھاگا، وضو کیا اور وضو کر کے مسجد کا رخ کرتا ہے۔ مسجد میں پہنچ کے جب گیا تو نماز نکل گئی، مالک الملک اس کے ذوق کو اور شوق کو دیکھ کے اس کو جماعت کا اجر عطا کر دیتے ہیں، بھلے جماعت نہیں بھی ملی۔ حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ فرمایا من توضأ فأحسن الوضوء، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، خوب وضو کیا، اور ثم راح، اور جب وہ نکلا گھر سے، فوجد الناس قد صلوا، دیکھا کہ لوگ تو نماز پڑھ چکے ہیں، آتاہ اللہ عز وجل مثل اجر صلاۃ من صلاها وحضرها، یہ اس ذوق سے جا رہا ہے، انما الاعمال بالنیات، اس کی نیت بھی نماز پڑھنے کی تھی، رب ذوالجلال اس کی نیت کی بنا پہ جو نماز پڑھ کے جماعت کا ثواب لے کے نکلے ہیں، بھلے یہ جماعت سے لیٹ بھی ہو گیا ہے لیکن مسجد میں چلا گیا ہے، اللہ اس کو بھی خالی ہاتھ واپس نہیں کرتے، اللہ اس کو جماعت کا نماز باجماعت نماز پڑھنے والوں کو برابر اجر عطا کرتے ہیں۔ لا ينقص ذلك من اجرهم شيئا، اور اللہ تعالیٰ ان کا ثواب بھی کم نہیں کرتے۔ آخری بات، من تطہر، جب بندہ گھر سے وضو کر کے نکلے اور جب تک واپس گھر نہ آ جائے اس کا وہ سارا وقت نماز میں شمار ہوتا ہے۔ تجھے نماز سے کیا ملے گا؟ کاش کہ یہ احساس میرے اندر بیدار ہو جائے، ہاں اللہ کا فرض ہے، یہ پہلا فرض ہے، نماز کلمے کے بعد پہلی ذمہ داری ہے، صرف ذمہ داری نہیں، اس نماز کے ذریعے بہت کچھ اللہ تیری میری جھولی میں ڈالنے والا ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ حدیث کو روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اذا توضأ احدکم فی بیتہ، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر میں وضو کرتا ہے پھر مسجد میں آتا ہے، کان فی صلاۃ حتی یرجع، جب تک واپس گھر نہیں آ جاتا اس کا سارا وقت نماز میں شمار ہوتا ہے، اس کا پورا ٹائم گھر سے نکلنے کے لے کر واپس گھر پہنچنے تک، اس کا آنا بھی، اس کا جانا بھی، رستے میں رکنا بھی، جتنے کام اس نے رستے میں کیے ہیں، مالک الملک سے سارا وقت نماز میں شمار کرتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کوئی آدمی اس دوران نماز کے لیے جاتے وقت اپنے ہاتھوں کو انگلیوں میں اس طرح انگلی نہ ڈالے، اس لیے کہ جب وہ گھر سے نکلتا ہے اور اپنے گھر سے مسجد کا رخ کرتا ہے، فرجل تکتب حسنۃ ورجل تحط سعیۃ، ان میں سے ایک پاؤں جب رکھتا اٹھاتا ہے تو اللہ نیکی لکھتا ہے، اور جب پاؤں رکھتا ہے تو اللہ گناہ مٹا دیتا ہے جب تک واپس پلٹ نہیں آتا۔ اس سے پتہ چلا کہ اس کے واپسی کے قدم بھی نیکی کے سبب بنتے ہیں اور اس کا وہ نماز کے اندر وقت شمار ہوتا ہے۔ یہ چند گزارشات تھیں اور فضائل تھے نماز کی۔ اگر میں اور آپ یہ فضائل سمیٹنا چاہتے ہیں، نیکیوں کو بڑھانا چاہتے ہیں، اللہ کا پیار لینا چاہتے ہیں، اللہ کی محبت لینا چاہتے ہیں، گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، ملائکہ کی دعا چاہتے ہیں، اللہ کی بخشش چاہتے ہیں، مغفرت چاہتے ہیں، جنت چاہتے ہیں، بے خوف جنت میں اللہ سے ملاقات چاہتے ہیں، غموں سے قیامت کے دن بچنا چاہتے ہیں، اور بغیر حساب کے اجر چاہتے ہیں، تو وہ نماز میں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ سمجھنے کی، اور سمجھنے کے بعد اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہماری اولادوں کو بھی اور ہماری نسلوں کو بھی اپنا نمازی بنا دے۔ یہ انبیاء کی دعا ہوا کرتی تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے اور اللہ میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ یہ دعا کیا کریں، اولاد کی نیکی کی دعا کریں، نمازی بننے کی دعا کریں، اور خود اپنے آپ کو نمازی بنا لیں۔ میرے عزیزوں، مجھے بڑا دکھ لگتا ہے، کچھ ہمارے 40 سال کے ایسے بزرگ ہوتے ہیں اور ایسے ساتھی ہوتے ہیں جو فرض نماز کے چھوڑنے میں گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ نہیں، یہ دل میں فیصلہ کر لیں کہ زندگی کی کامیابی نماز کے ساتھ ہے۔ اگر میری زندگی میں نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی۔ وہ شخص حیوان سے بھی بدتر گزرا ہے، وہ جس طرح جانور روٹی کھاتا ہے اور پیتا اور پیشاب کرتا ہے، جس زندگی میں نماز نہیں وہ اس حیوان کی طرح ہے، بس کھاتا پیتا اور پیشاب کرنے والی بات ہے، اور اسی کو زندگی سمجھ رہا ہے۔ نہیں،
زندگی اللہ کی بندگی میں ہے، اللہ کی اطاعت میں ہے، اس کے سامنے جھکنے میں ہے، اور جھکنے کے لیے سب سے بڑی چیز اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کیجئے۔ رات شیخ نے ذکر کے موضوع پہ گفتگو کی تھی، اور ذکر کا ایک طریقہ نماز بھی ہے، ذکر کا ایک طریقہ نماز بھی ہے۔ اللہ ہم سب کو خیر کے اسی راستے پہ چلتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، پریشانیوں کو دور فرمائے، بچوں کو نیک اور صالح بنائے، والدین کی مغفرت فرمائے، ان کے والدین زندہ اللہ تعالیٰ کو صحت و سلامتی والی زندگی، لمبی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے دلوں کو ٹٹولنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اپنے دلوں کو اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیزوں، یہ زندگی ہے اور یہ حقیقی حیاتی ہے کہ اللہ ہمیں قیامت کے دن اپنی جنتوں کا مالک بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اسی خیر کے راستے کے اوپر ہمیں موت نصیب کر دے، اور اسی کے اوپر ہی اگر موت آ جائے تو یہ کامیابی کی موت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا آنا اور بیٹھنا باقی قبول و منظور فرمائے۔